بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی حاجات پوری فرمائے، محتاجی سے امان بخشے، آپ کو صحت اور سلامتی بخشے، لازوال خوشیاں نصیب کرے اور دنیا اور آخرت میں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ ناظرین، آج کی ہماری خوبصورت کہانی ہماری مسجد کا امام چور ہے۔ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص جو حافظ قرآن تھا، وہ کسی مسجد میں امام جماعت مقرر ہوا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کیا کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے، خصوصاً رمضان کے مہینے میں۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلا لیا۔ عالم جی نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچ گئے۔ وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کرنے کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا تم نے وہ رقم لے لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا کہ نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں رہنے والا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے انہیں اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم و غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن وہ اس عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا اور ایک مرتبہ پھر رمضان کا مہینہ آ گیا۔ ایک مرتبہ لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے کہا، بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کریم بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلا لیا۔ جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا، جناب، آپ متوجہ ہوں گے کہ ایک سال گزرنے والا ہے اور میرا رویہ آپ کے ساتھ بدل گیا ہے۔ عالم نے کہا کہ ہاں، مجھے محسوس ہوا ہے، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہیں کر سکا کہ آخر تم مجھ سے ناراض کیوں ہو۔ میزبان نے کہا، قبلہ، میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان کے مہینے میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہم کو نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا کہ ہاں، میں نے لی تھی۔ میزبان حیران و پریشان ہو گیا اور عالم جی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہذا میں نے وہ نوٹ جمع کر دیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں ڈھونڈ نہ سکو اور پریشان ہو جاؤ گے۔
اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا، میں اس لیے نہیں رویا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بات بہت دردناک ہے، لیکن میں اس لیے گریہ وزاری کر رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے، 12 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا، اور تم لوگوں نے ایک بار بھی قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھا۔ اگر تم اس پورے سال میں ایک بار قرآن پاک کو کھول لیتے تو تم دونوں کو وہ رقم مل جاتی، لیکن 1 سال گزر گیا مگر تم دونوں نے ایک مرتبہ بھی وہ قرآن پاک نہیں کھولا۔ یہ بات سن کر میزبان دوڑا ہوا قرآن پاک کی طرف گیا، اور جیسے ہی قرآن پاک کو کھولا ان کی ساری رقم موجود تھی۔ اس کے بعد میزبان اور مہمان دونوں رونے لگے۔ عالم دین نے کہا، میں نے اس لیے قرآن پاک میں وہ رقم رکھی کہ تم لوگ جب قرآن پاک کی تلاوت کرو گے، قرآن پاک کو کھولو گے تو وہ رقم تم دونوں کو مل جائے گی، مگر افسوس 1 سال گزر گیا، 365 دن گزر گئے، 12 مہینے گزر گئے، مگر ایک مرتبہ بھی تم لوگوں نے اس قرآن پاک کو کھولنا گوارا نہ سمجھا۔ ہائے افسوس۔ عزیز دوستو، یہ حال ہے ہم مسلمانوں کا، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سچا عاشق رسول کہتے ہیں، مگر سالوں سال گزر جاتے ہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، دنوں کے دن گزر جاتے ہیں، مگر ہم ایک مرتبہ بھی قرآن پاک کو کھولنا گوارا نہیں کرتے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ فیس بک کتنے گھنٹے پہلے کھولی تھی، ٹک ٹاک کتنے گھنٹے پہلے کھولی تھی، یوٹیوب کتنے گھنٹے پہلے استعمال کیا، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ کتنے گھنٹے پہلے استعمال کیا، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر بتائیے کہ قرآن پاک کو کھولے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، 1 دن، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، یا پھر 1 سال۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف ایک مقدس کتاب جان کر، اللہ کا کلام جان کر اپنی الماریوں کی زینت بنا دیا ہے۔ ہم لوگ قرآن پاک کو صرف ثواب کی نیت سے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے گھروں میں قرآن پاک پڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے صرف ایک ثواب کی کتاب ہے جسے ہم ثواب کی نیت سے کھولتے ہیں، چومتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یا پھر جرگوں میں اگر قسم اٹھوانی ہو تو قرآن پاک لایا جاتا ہے، بیچنے کے لیے بازاروں میں گھمایا جاتا ہے، ثواب کی نیت سے سر کے اوپر سے گزارا جاتا ہے، جب دلہن رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو قرآن پاک ساتھ لے جایا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم اس کو صرف ایک ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں۔ افسوس ہم نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا گوارا نہ کیا، اس کو سمجھنے کی کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، اللہ پاک ہماری مدد نہیں کرتا۔ اللہ پاک کیسے ہماری مدد کرے؟ وہ تو کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک سراسر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ تم پڑھو تو صحیح، تم قرآن پاک کو سمجھو تو صحیح، تم دنیا میں کامیاب نہ ہوئے تب کہنا، مگر افسوس ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا گوارا ہی نہ کیا۔ ہماری الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پاک گرد کے نیچے دبے ہیں، لیکن ہم سالوں بعد کہیں جا کر ثواب کی نیت سے ان کو اٹھاتے ہیں، آنکھوں چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ میری الماری میں گرد سے پڑی کتاب کا جو پوچھا، میری الماری میں کسی نے گرد سے پڑی کتاب کا جو پوچھا، میں شرم سے پانی پانی ہو گیا قرآن کہتے کہتے۔ عزیز دوستو، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ممکن ہو سکے تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ ہمارے حالات ضرور تبدیل ہو جائیں گے، ہماری کامیابی
ہمارے حالات کا بدلنا، دنیا میں اسلام کا دوبارہ غلبہ ہونا صرف اور صرف اسی میں ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ روحیل خان کو دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔